اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی دھمکی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا معجزہ دکھایا؟ قرآن کریم کی سورہ شعراء میں ارشاد ربانی ہے، اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ان ظالم لوگوں کے پاس آ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، سو تو ہارون کی طرف پیغام بھیج، اور ان کا میرا ذمہ ایک گناہ ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کے رب نے موسیٰ کو طور کے پاس آواز دی اور کہا کہ آپ فرعون کی ظالم قوم کے پاس جائیے اور ان سے کہیے، کیا انہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے کہ کفر اور سرکشی پر اصرار کرتے ہیں اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈال رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ناتوانی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں، جس کے نتیجے میں تنگ دل ہو جاؤں گا اور میری زبان بھی نہیں چلتی، اس کے سبب میں پیغام رسانی کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکوں گا، اس لیے میرے رب تو جبرائیل کو میرے بھائی ہارون کے پاس وحی دے کر بھیج دے تاکہ وہ بھی تیرا رسول ہو جائیں اور میرا مدد کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے میرے رب، ماضی میں ایک گناہ کیا ہے، یعنی میں مصر میں تھا تو غلطی سے ایک قبطی میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں اور اس پیغام رسانی کا کام نہ کر سکوں۔ سورہ شعراء میں ارشاد ہے، فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس آؤ اور اسے کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اس نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، آپ دونوں ہمارے معجزات لے کر جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور فرعون کو دعوت توحید دیتے وقت آپ دونوں کی اس جو بات ہوگی اسے ہم سنتے رہیں گے۔ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے اور اسے کہیے کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اور یہ بھی کہیے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ ملک شام جانے کی اجازت دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر تبلیغ کی تو جابر و متکبر اور اپنے آپ کو معبود سمجھنے والا فرعون یہ کب گوارا کر سکتا تھا کہ اس کے گھر میں پروردہ ایک معمولی بنی اسرائیلی بچہ بڑا ہو کر اس کے بالمقابل کھڑا ہو، رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرے۔ اس لیے اس نے حقارت امیز انداز میں کہا، کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے گھر میں پھلا بڑا تھا اور ایک مدت تک ہمارے ساتھ رہا تھا، ہماری روٹی کھاتا رہا تھا، اور تو نے ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ تو بڑا احسان فراموش ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلیرانہ انداز میں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکمت اور نبوت سے نوازا اور اپنا رسول بنایا ہے، مجھ پر اپنی جس احسان کا تم ذکر کر رہی ہو وہ تو لائق ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے میری پوری قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ مجھے تم نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ تم نے اپنی گمان کے مطابق مجھے اپنا بیٹا بنانا چاہا تھا، یہ بھی تمہاری خود غرضی تھی۔ اس نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ کہا، آسمان اور زمینوں کا رب ہے، اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، کیا تم سنتے نہیں؟ کیا جو تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے؟ کہاں یقیناً تمہارے یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اس نے کہا، جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو، ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ فرعون نے پوچھا، وہ رب العالمین کی جس کے تم دونوں رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو وہ کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرعون کے اسلوب کلام میں غائب درجہ تکبر اور اللہ تعالیٰ کی شان میں حد درجہ گستاخی آیاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ رب العالمین وہی ہیں جو آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے۔ اگر تم کسی چیز پر یقین کرنا چاہتے ہو تو یہ بات بدرجہ اول یقین کرنے کی ہے، اس لیے کہ اس کی دلائل آفتاب کے روشن ہیں
فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سن کر سرداران قوم اور ارکان حکومت کی طرف متوجہ ہوا اور تکبر اور غرور کے ساتھ کہنے لگا کہ ذرا تم لوگ اس کی بات تو سنو، میں اس سے اس کے رب کی حقیقت پوچھ رہا ہوں اور وہ اس کے افعال بتا رہا ہے، یعنی میرے علاوہ کوئی رب العالمین ہی ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے اپنے دوسرے رب کی حقیقت بتا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو اور اپنی پوری قوم کو دھوکہ دے رہا ہے اور حقیقت کے اعتراف کرنے سے کترا رہا ہے، اس کی اور حاضرین مجلس کی مزید آنکھیں کھولنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہی جو تمہارا رب ہے، تمہارا گزشتہ آباء و اجداد کا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صراحت کر دی کہ فرعون کے ماننے والوں، تم رب العالمین کے ایک حقیر بندے فرعون کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ فرعون لاجواب تو ہو گیا، مگر پھر اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگا کہ موسیٰ پاگل ہو گیا ہے اور اس کی بات پاگلوں کی پڑھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق اور مغرب اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا آدمی بھی اسے سمجھتا ہے، یعنی اے فرعون، تمہاری عقل ماری گئی ہے، اتنی سادہ سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر وہی ہوا جو ہر ظالم و جابر اور باطل کے لمبرداری کا وتیرہ ہے کہ جب وہ دلیل کے میدان میں شکست کھاتا ہے تو آخری حربہ کے طور پر طاقت کے استعمال کی دھمکی دیتا ہے۔ فرعون نے بھی اس موقع پر دھمکی دی کہ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، جس کی سورہ شعراء میں ارشاد ہوا ہے، کہاں یقیناً اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور ہی قید کی ہوئی لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ کہا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز لے آؤں؟ اس نے کہا تو اسے لے آ اگر تو سچی سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ وہاں سے اجدا تھی، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس معقول اور مدلل گفتگو سے بالکل لاجواب ہو گیا، اسے یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ڈرانے اور دھمکانے والا طریقہ اختیار کیا جو ہمیشہ سے ان متکبروں کا طریقہ رہا ہے کہ جن کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کے لیے دلائل نہیں ہوتے۔ اس نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنایا تو میں تمہیں جیل کے اندر کوٹلی میں ڈال دوں گا، جہاں مر کر گل سڑ جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب سن کر سمجھ لیا کہ فرعون اس کی دلائل کے سامنے بالکل لاجواب ہو گیا ہے اور اس میں ایک کمزور سی آ گئی ہے، اس لیے انہوں نے نرم اسلوب اختیار کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کا عطیہ کیا ہوا معجزہ پیش کروں جو ثابت کر دے گا کہ میں اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں؟ فرعون نے کہا کہ ہاں اگر سچے ہو تو پیش کرو۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ سچ مچ کا اقسام بن کر دوڑنے لگا۔ پھر انہوں نے اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ خوبصورت چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ دعا ہے اے رب کریم مولا، اس وبائی آفت کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔